جی ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں فلسطینیوں پہ ہونے والے مظالم کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام علی حمزہ ہے۔ علی حمزہ، جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو فلسطین کے حوالے سے ہو رہا ہے یہ بہت قابل مذمت چیز ہے، اور یہ جو ہاسپٹل کے حوالے سے ہو رہا ہے یہ تو بہت اس سے بھی زیادہ قابل مذمت۔ تو ہاسپٹل پہ حملے ہوئے ہیں؟ جی ہاسپٹل پہ بھی کافی حملے ہو رہے ہیں، ہم ڈیلی نیوز سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہاسپٹل پہ بھی، یعنی کہ جو بیمار ہیں ان پہ بھی اتنا ظلم بسایا جا رہا ہے کہ زخمی ہیں۔ جی زخمیوں کے اوپر بھی ظلم بسائے جا رہے ہیں، اور یہ بہت مسلمانوں کے لیے یہ قابل وہ چیز ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو مذمت کرتے ہیں؟ مذمت کرتے ہیں بہت بری طرح سے۔ یہ مجھے بتائیں، جو مسلمان ممالک خاموش ہیں حکمران، ان کے بارے میں کیا آپ جواب دیں گے؟ یہ ان کے لیے بہت شرمندگی قابل شرمندگی بات ہوتی ہے کہ ایک مسلمان، کیونکہ مسلمان سارے ایک جسم کی بنیاد ہوتے ہیں، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو سارے حصے کو تو ہونی چاہیے، تو یہ مسلمان خوبصورت بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کے حکمرانوں قابل، خاص طور پر جو حکمران ہیں مسلمانوں کے، ان کو تو بہت شرم آنی چاہیے اس چیز۔ اب یہ کیا حل نظر آ رہا ہے؟ جو مسلمان ممالک بھی خاموش ہیں اور جو مغربی ممالک ہیں وہاں کے عوام پھر بھی فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے؟ کس مسلمان ملک کو آگے آنا چاہیے؟ یہ پاکستان ایٹمی ملک ہے، جس کو ہی آگے آنا چاہیے، میرے سمجھ میں تو یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو مسلمان خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارا ظلم و ستم دے کے، ان کے اوپر تو ایک سیلاب آ جائے ادھر پاکستان میں تو سارے لوگ چیخنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو ان کے زندوں کے اوپر اتنا سیلاب ڈائریکٹ جو ان کو ظلم بسایا جا رہا ہے ان کے اوپر، یہ مسلمانوں کے لیے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں میڈیکل کورس کرتا ہوں ہاسپٹل میں۔ کورس کر رہے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر بن جائیں تو آپ خواہش رکھیں گے کہ اگر موقع ملے تو جائیں؟ انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا، انشاءاللہ میرا کورس مکمل ہوگا۔ مظلوم فلسطینیوں کے لیے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے پاکستان کو چاہیے میڈیکل ٹیم بھیجے کم از کم یہاں۔ جی بالکل بھیجنی چاہیے، مالی امداد کرنی چاہیے مسلمان ممالک کو۔ مالی امداد بھی کرنی چاہیے اور جسمانی امداد بھی کرنی چاہیے، اور اپنا وقت بھی نکالنا چاہیے مسلمانوں کو، مسلمان بھائیوں کے لیے۔ اچھا، یہ خاموشی ہے یہ جو مسلمان ممالک کی، آپ سمجھتے ہیں یہ مجرمانہ غفلت ہے؟ مجرمانہ غفلت ہے، اور یہ ایک ان پڑھ لوگوں کا شیوا ہے، یہ کہ یہ مسلمان خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے یہ۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ ناظرین، گفتگو سنی آپ نے نوجوان کی، کیا نام تھا آپ کا؟ میرا نام علی حمزہ ہے۔ علی حمزہ کی گفتگو تھی، اس نے کہا کہ میڈیکل کا یہ طالب علم ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مجرمانہ غفلت ہے یہ مسلمان ممالک کی، اور مسلمان ممالک کو خود حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ خاموشی شاید ان کو نہ بچا سکے، اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اور مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرنی ہوگی۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں مزید ابھی بات چیت کروں گا اس حوالے سے، اور اس حوالے سے ہم عوام کے جذبات آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح عوام جانا چاہتی ہے۔ یہ شہری، یہ میڈیکل کا طالب علم ہے، یہ کہتا ہے میں موقع ملے تو میں وہاں اپنی خدمات انجام دینے کے لیے تیار ہوں، دکھی انسانیت کی، زخمی فلسطینیوں کی۔ میرے ساتھ رہیے، مزید گفتگو کرتے ہیں ایک ساتھ۔ ہاں جی، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ حزب اللہ۔ حمزہ؟ حزب اللہ۔ حزب اللہ، ادھر آئے حزب اللہ، نام تو بڑا زبردست رکھا ہوا ہے آپ نے۔ ہاں، تو یہ فلسطینی جو ہیں غزہ کی پٹی پر، جو غزہ میں جو حملے کر رہے ہیں یہودی، جو اسرائیلی فوج، آپ سمجھتے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں؟ یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کو، مسلمان ممالک کو ان کی مدد کرنے کے لیے آگے آنا ہوگا؟ انشاءاللہ جائے گی۔ آپ یہ کیا بیچتا ہے؟ یہ جیکٹ بیچتے۔ کس علاقے سے تعلق ہے؟ باجوڑ۔ باجوڑ کی عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہے، جو مظلوم فلسطینی ہیں، جو اس ٹائم اسرائیل فوج کے آگے ہیں اور مظلوم ہیں، نہ ہتھیار ہیں ان کے پاس۔ انشاءاللہ تیار ہے، دعا کر رہے ہیں اس کے لیے۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ یہاں سے اپنے شہری بھی جائیں اور فوج بھی پاکستان کی مدد کرنے کے لیے جائے۔ ہاں چاہیے، لیکن کمزور ہے ملک۔ دیکھیں جی ناظرین، نے شخص حزب اللہ نے بھی کہا ہے جی کمزور ملکوں کی نشاندہی کی، جس میں پاکستان شامل ہے، اور پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرنی چاہیے حکومت کو، اور جو مسائل رکھنے والے مسلمان ممالک ہیں وہ ساتھ ملے پاکستان کے اور مدد کرنی چاہیے۔ کم از کم آپ اسرائیلیوں کا ہاتھ روکیں
اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مستقبل میں پاکستان ہی اسرائیل کے آگے کھڑا ہوگا. اسرائیل کے ظلم کے آگے پاکستان کی فوج ہی آئندہ آگے کھڑی نظر آتی ہے مجھے. لیکن یہ ہمارے ساتھی اور بھی ہیں, یہ مسلمان بھائی ہمارے, یہ جو پردیش سے آئے ہوئے ہیں, یہ محنت بھی کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے بھی ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ اسفندیار. کیسا محسوس کر رہے ہیں جو فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے؟ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہے نا, ہمارے ملک کے لیے چاہیے. جو وہ فوج نہیں جا سکتے, کوئی آپ نے جان کمزور سمجھتے نا, عوام کو اجازت دے دو. ہم ہر مسلمان کی فرض. یہ دیکھیں, یہ تو سارے 57 مسلمان ممالک ہیں, وہ سارے کے سارے خاموش ہیں, صرف منہ سے مذمت کر رہے ہیں لیکن اور عملی طور پہ کچھ نہیں کر پا رہے. ان لوگوں کو صرف میڈیا بھی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے مذمت کرنے. مذمت سے کیا ہوتا ہے, ہم اس کو مدد کرنا چاہیے نا. مدد کے لیے ہمیں جانا چاہیے. ہاں انشاءاللہ ہم سب لوگ تیار ہیں نا. آپ لوگ اگر حکومت آپ کو اجازت دے, آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ اونچا بول کے بتائیں ذرا. انشاءاللہ ان تیار ہے, صرف اجازت دے دو بس. جگہ دکھاؤ. ہم کیا کام کرتے ہو؟ یہ جیکٹ کیا کرتے ہیں, جیکٹ دینے آپ اپنا خون دینے جاؤ گے؟ انشاءاللہ ہم تو پٹھان تو ہر جگہ پہ جاتے ہیں. ہم بس صرف اجازت چاہیے, بس جدھر بھی بھیجتے ہم جاتے ہیں نا. تو جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے, فلسطین کے بچوں کو, اور جو میڈیا دکھا نہیں رہا صحیح طریقے سے, خاص طور پہ مغرب کا میڈیا ہے وہ خاموش ہے اور وہ ولن دکھا رہا ہے اس کو, حزب اللہ کو. آپ سمجھتے ہیں کہ پٹھان وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ. وہ تو مسلمان کا قتل ہوتا ہے نا, ادھر کوئی بار ملکوں میں تم گدھا بھی قتل کرو نا, وہ کتنے میڈیا میں چلاتے, ہر جگہ پہ دکھاتے. یہ مسلمان کا خون ہے اس لیے سستا ہے نا, کوئی نہیں دکھاتے. بہت شکریہ. آپ بھی ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی موجود ہیں, آپ آئیں جی. یہ کیا نام ہے بھائی آپ؟ جہانزیب خان. کیا نام ہے؟ جہانزیب خان. جہانزیب بھائی کیسے ہیں مزاج آپ؟ جی الحمدللہ. جہانزیب صاحب, یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے, فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, اس پہ کیا کہنا چاہیں؟ اس پہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا جو ہے نا اتحاد نہیں ہے. یہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ سارے آپ نے بس صحیح کہہ رہے ہیں, یہ سارے چور ہیں. اگر یہ کم از کم خود نہیں جا, اپنے فوج نہیں بیچ سکتے تو ہم عوام کو ہی بتا دیں, سارے لوگ جانے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ. آپ سمجھتے ہیں جو مالدار مسلم امیر ممالک ہیں ان کو آگے بڑھ کے مالی امداد کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے, اور مظلوموں کو نکال لینا چاہیے وہاں سے. مظلوموں کو نکال لے, اور جو آپ نے جو ہے نا اگر براہ راست نہیں کرتے تو چھپا کے اپنے لوگ بھیج دے ادھر, اپنے لوگ کارروائی کرے ان کے خلاف. چھوٹا سا یہ ملک ہے اور اتنے زیادہ ظلم ہو رہے ہیں ادھر, فلسطینی بچوں کو مارا جا رہا ہے. آپ حکومت پاکستان کو کیا پیغام دیں گے؟ حکومت پاکستان سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے جو ہے نا براہ راست ان کے خلاف کارروائی کرے اور ان کے حق میں بولے, فلسطین کے حق میں بولے اور اسرائیل کے خلاف بات کرے. فلسطین کے حق میں تو بول رہے ہیں لیکن اب تو بولنے سے بات آگے بڑھ چکی ہے. آپ مطلب ہمارا یہ کہ اس کے لیے آپ نہ فوج بھیجے, امداد جیسی زیادہ ضرورت ہے ان کو فوج بھیجنے کا, اب ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا. ان کو تو اس ٹائم ویسے بھی امداد کی ضرورت ہے, ان کے پاس پانی نہیں ہے صاف پینے کا, ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں مسلمان ممالک کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مظلوم فلسطینیوں کی مالی امداد بھی کرنی چاہیے؟ مالی امداد بھی کرنی چاہیے, لیکن ان کو اس وقت مالی امداد سے زیادہ جو ہے نا انسان کی کو ضرورت ہے اور ہتھیاروں کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ آپ نے ہتھیار بھیج دے, آپ ان کو یہ مدد کرے. کھانے پینے کا تو چلو اللہ دے گا, وہ گزارا ہو جائے گا تھوڑا بہت. اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ جاؤ گے؟ الحمدللہ ہم تیار ہے بالکل. ناظرین, یہ جہانزیب خان کا جذبہ ہے کہ یہ جو پٹھان بھائی ہمارے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور مظلوم فلسطینیوں کی عملی طور پہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ قابل ستائش ہے اور یہ حکومت پاکستان کو بھی اس حوالے سے خود آگے بڑھنا ہوگا اور مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دینا ہوگا. کہ ہم بات کرتے ہیں حنیف کل سے جو ریلوے کے سینئر آفیسرز بھی ہیں, اس حوالے سے ان سے پوچھیں گے جو فلسطین میں غزہ میں جو مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے, اور امہ خاموش ہے, سوائے مذمتی بیانات کے آگے نہیں بڑھ سکی, اور ان مظلوموں کی کس طرح مدد کی جانی چاہیے, ان سے بات کرتے ہیں. جی سر, السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اہم انسانی المیہ ہے جو فلسطین میں برپا ہو رہا ہے, اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک ریاست کا ہونا اور ایک آزاد ریاست کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے, اور یہ اللہ نے جو ہمیں ملک پاکستان دیا ہوا ہے یہ ہمارے لیے ایک طرح کی رحمت ہے, اور ہمیں اس رحمت کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے تندہی سے, اور اس ملک کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے. کیونکہ اگر فلسطینیوں کے پاس اپنی آزاد ریاست ہوتی اور ان کے معاملات صحیح طریقے سے چل رہے ہوتے
تو شاید اس طرح کی ظلم اور بربریت کا شکار کرنا ممکن نہ ہوتا. جو ایک جارحیت جس کو میں ننگی جارحیت کہوں گا، مظلوموں کے اگینسٹ، انعام شہریوں کے اگینسٹ، بچے اس میں ہیں، عورتیں ہیں، بیمار ہیں، جس طرح سے اسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس پہ جو بین الاقوامی جو ہماری کمیونٹی ہے، یونائٹڈ نیشن ہے یا دوسری باڈیز ہیں، ان کا جو رویہ ہے وہ بہت ہی معذرت خانہ ہے، اور اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جیسے قانون کے بجائے ایک جنگل کا قانون ہے، اور اس میں جو طاقتور ہے، جو کنٹرول کرتا ہے، اسی کی بات سنی جا رہی ہے اور مظلوموں کی بات نہیں سنی جا رہی، اور مظلوم کو اور جارح کو ایک ہی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. اگر آپ ویسٹرن میڈیا کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ حماس کو کنڈیم کریں، دوسروں کو کنڈیم کریں. یہ نہیں دیکھتے کہ اسرائیل ایک آکوپائنگ فورس ہے جس نے فلسطینیوں کو ہر طرح کے حقوق سے محروم رکھا ہوا ہے اور طرح طرح کی ظلم اور بربریت کو انہیں شکار کیا ہوا ہے. ڈیلی بیسس پہ انہیں تذلیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایک انسانی لمٹ ہے. انسان کو جب کارنر کیا جاتا ہے تو وہ بہت سارے ایسے ریئیکشن بھی کرتا ہے جو ریشنل نہیں ہوتے، اور یقیناً جو حماس کی جارحیت ہے جس میں بہت سارے دوسری طرف سے بھی بچے اور معصوم لوگ جو ہے نا وہ شکار ہوئے ہیں، وہ بھی قابل مذمت ہے، لیکن وہ بہت چھوٹے سکیل کی ہے. جو اسرائیلی جارحیت ہے وہ مسلسل ہے اور بہت بڑے سکیل کی ہے، اور حماس اور اسرائیل کو اس لیے بھی ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اسرائیل ایک ریاست ہے، اگرچہ پاکستان اسے تسلیم نہیں کرتا اور صحیح وجوہات کی بنیاد پہ تسلیم نہیں کرتا، لیکن دوسری طرف تو ریاست نہیں ہے، گروہ ہے، جتھا ہے. آپ جتھے کے بیہیویئر کو، ریاست کے بیہیویئر کو ایک تناظر میں نہیں دیکھ سکتے. تو میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے اس کو اس مسئلے میں زبانی سے زیادہ مزید رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ مسلم امہ بھی جو ہے وہاں بھی دیکھنے میں یہی آیا کہ ایک طرح کی خاموشی ہے اور غفلت ہے، اور اس معاملے کو جس طرح سے اجاگر کرنا چاہیے تھا اس طرح سے اجاگر نہیں کیا گیا، اور جس طرح کی یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل امپیونٹی کے ساتھ اتنے سارے لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے. ہمارے لیے بحیثیت پاکستانی بھی اور ایک ہیومن رائٹس پہ یقین رکھنے والے شخص کے طور پہ اور ایک مسلمان کے طور پہ یہ بڑے دکھ کا مقام ہے کہ ہم مظلوموں کی مدد نہیں کر سکتے، مظلوموں کے لیے اس طرح سے آواز نہیں اٹھا سکتے. تو یقیناً پاکستان نے ہمیشہ جو ہے، چونکہ ہم خود بھی کشمیر کے حوالے سے ہمارا ایک موقف ہے وہاں پہ حق خود ارادیت کے حوالے سے، تو ہم اسی طرح سے فلسطینیوں کے بھی حق خود ارادیت کی ہمیشہ سے حمایت کرتے آئے ہیں. لیکن اس مشکل گھڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو، جس میں میں خود بھی شامل ہوں اور دوسرے لوگ بھی، ہمیں ان کی انسانی مدد کرنی چاہیے، ہمیں ان کے لیے پیسے بھی دینے چاہیے، ادویات کی فراہمی بھی کرنی چاہیے، اور اگر کچھ لوگوں کو ہم پناہ دے سکتے ہوں تو ان کو پناہ بھی دینی چاہیے. تو جو ادھر ایک ریاستی سطح پہ یا معاشرے کی سطح پہ اعلیٰ اقدام ہم اٹھا سکتے ہیں، ہمیں یقیناً اٹھانے چاہیے، جس سے ہماری جو ریاست ہے اس کا چہرہ بھی روشن ہوگا اور ہمارے معاشرے کا چہرہ بھی روشن ہوگا. تو ہم پاکستان جو ہے نا وہ بنا ہی، پاکستان کی بنیاد ہی انسانی حقوق ہے. ہم نے یہ ریاست اس لیے لی تھی کہ ہم یہاں پہ شہریوں کو سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے OIC کا بھی کردار کوئی سامنے نظر نہیں آ رہا کہ اس سلسلے میں کوئی اس ظلم و ستم کو روکا جائے یا زور بازو پہ روکنے کی کوشش کی جائے. عام سویلینس کو مارا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے. دیکھیں OIC کا رول تو بالکل نہیں ہے اس میں، وہ ایک کمزور تنظیم ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور اسلامی دنیا کو درپیش جو مسائل ہیں اس میں وہ اس کو حل کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی ہے. جو آپ نے زور کی بات کی ہے نا، وہ تو طاقت اسلامی دنیا میں کسی ملک کے پاس بھی اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے پیچھے، چونکہ ویسٹرن پاورز ہیں تو ان کے پاس فوجی طاقت بھی بہت زیادہ ہے اور معاشی طاقت بھی بہت زیادہ ہے. تو اسلامی دنیا کے پاس اس لیول کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو زور سے روک سکیں، لیکن اخلاقی، سیاسی اور سفارتی محاذ پہ بھی جس طرح کی سرگرمی دکھائی جا سکتی تھی وہ نہیں دکھائی گئی. ہم انڈیا کی بھی مثال دے سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کشمیر کے حوالے سے کہا، انڈین میڈیا بھی ون سائڈ سٹوری دکھا رہا ہے اور ان کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے حماس کو، اور جس طریقے سے ان کا سٹانس کشمیر کے حوالے سے بنا ہوا ہے.
دیکھیے انڈیا نے تو ظاہر ہے کہ کشمیر کے حوالے سے چونکہ ایک پوزیشن لی ہوئی ہے تو وہ فلسطین کے حوالے سے اسی پوزیشن کی حمایت کرے گا. ایک تو یہ اس کا تناظر بنتا ہے. دوسرا یہ کہ اسرائیل اور انڈیا کے درمیان بہت مثالی تعلقات ہیں تو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی پوزیشن تو اس میں کیونکہ جیسے پاکستان کی بنیاد ہی ایک جو ہے نا جمہوری اصول پہ ہے, پاکستان بنا ہی جمہوری اصول پہ اور انسانی حقوق کی بنیاد پر بنا ہے, تو ہماری تو ہمیشہ سے یہ پالیسی کا عنصر رہا ہے کہ ہم مظلوموں کی حمایت کریں اور جو اگریسر ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ہم ان کو کنڈیم کریں. تو پاکستان میں ریاستی سطح پہ بھی یہی موقف اٹھایا گیا اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کا بھی یہی موقف ہے. لیکن میری جو ذاتی ہے کہ ہمیں ان کی کنکریٹ مدد بھی کرنی چاہیے جیسے ہم کرتے آئے ہیں ہمیشہ جہاں بھی دنیا میں کرائسس, اگرچہ ہم ایک غریب ملک ہیں اور ہمیشہ سے ہم معاشی بحرانوں کا شکار بھی رہے ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں اس طرح کی وسعت ظرف دی ہوئی ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے دنیا میں تو جہاں پہ مسلم دنیا میں ہو یا غیر مسلم دنیا میں, پاکستانی بہرحال اپنے قد سے اپنے جثے سے بڑھ کے لوگوں کی امداد کرتے ہیں, جس پہ مجھے فخر ہے. سر میسج کیا دینا چاہیں گے کمیونٹی کو, مسلم کمیونٹی کو, خاص طور پہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو جو اس پر پاکستان میں جو ظلم و ستم ہوتا ہے اس پہ تو بولتی نظر آتی ہیں لیکن جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطین میں اس حوالے سے خاموش ہے؟ دیکھیے پولیٹیکل اینگلنگ تو ہم کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی, لیکن ایک تو یہ کہ ہمیں خود اپنے ملک میں مثالی حالات پیدا کرنے چاہیے انسانی حقوق کے حوالے سے اور معاشی خوشحالی پیدا کرنی چاہیے اور اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنا چاہیے, کیونکہ جس طرح سے یہ دنیا کا قانون ہے طاقتور کی آواز سنی جاتی ہے اس طرح سے کمزور کی آواز سنی نہیں جاتی. تو میسج تو یہ ہے کہ تعلیم کی طرف توجہ دیں, اپنے یوتھ کو STEM ایجوکیشن میں اعلیٰ ٹیکنالوجی میں تربیت یافتہ کریں, اپنے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کریں اور ایک ایسی قوم بنائیں جو G8 میں جا سکے. جب ہم دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں سے ہوں گے, خوشحال ترین ممالک میں سے ہوں گے تو ہماری آواز سنی جائے گی اور لوگ ہماری عزت بھی کریں گے. تو کمزور کی عزت نہیں ہے, جو مفلوق الحال لوگ ہیں ان کی عزت نہیں ہے. معاشرے میں بھی عام زندگی میں بھی جو لوگ ذہنی طور پہ, مالی طور پہ اور معاشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں ان کو معاشرے میں بھی کم تر مقام دیا جاتا ہے. اسی طرح سے جو قومیں ہیں جب ہم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جو قومیں کمزور ہوتی ہیں ان کو وہ مقام نہیں ملتا. پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے, بہترین ملک ہے. میرا تو یہ خواب ہے زندگی میں کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو G8 میں دیکھیں, دنیا کا طاقتور ترین ملک دیکھیں, لیکن یہ صرف خواب دیکھنے سے اور باتوں سے نہیں آئے گا. اس کے لیے بڑی طویل جدوجہد ہے اور بہت زیادہ محنت ہے اور بہت لمبے اسٹریٹجک ویژن کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ ہمارے جو بڑے ہیں, ہماری جو فیصلہ ساز ہیں وہ پاکستان کا ویژن بنائیں کہ ہم نے اس کو G8 میں لے کے جانا ہے. پھر ہم جیسے لوگ اس ویژن کی روشنی میں محنت کریں, سارے مل کے محنت کریں تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں ہماری بات سنی جائے گی. جی گفتگو سنی حنیف گل کی. انہوں نے واضح کیا ہے کہ G8 ممالک میں خواب ہے ان کا, بلکہ دیکھا ہے انہوں کہتے ہیں میں خواہش رکھتا ہوں کہ پاکستان G8 ممالک میں آئے, لیکن اس سے پہلے پاکستان کو G20 میں بھی آنا چاہیے جو کہ آنا چاہیے تھا. اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے فلسطین کے حوالے سے مسلمانوں کو آواز اٹھانی بھی چاہیے اور ان کی مالی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان مظلوموں کی دادرسی ہو سکے. اس حوالے سے مزید بات چیت کرتے ہیں. میرے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد بلال. بلال بھائی, یہ آپ نے سنا سارا کچھ, دیکھتے ہیں روز ٹی وی پہ جو مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے ظلم و ستم, اور ہمارے اسلامی ممالک بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, مذمتی بیانات سے آگے نہیں بڑھ سکتے. بس بات یہ ہے نا بھائی جان کی ادھر جو ہے یہ لوگ ہوتے ہیں ملک کا غلام, اور ہم نے اپنے ملک والوں نے ذہنی غلام بنا دیا. ٹھیک ہے, جو ہمارا دل سے کوئی دعا ہوتے ہیں نا وہ صرف فلسطین کے لیے ہوتے ہیں, اپنی حکومت کے لیے نہیں ہوتے نا اپنے ملک کے لیے ہوتے ہیں. یہ آپ بھی دیکھ رہے, ہم بھی دیکھ رہے نا, شمالی کوریا بھی ہم سے اچھے ہے, لبنان بھی ہم سے اچھے ہے, لیکن ہمارا ملک جو ہے نا پاکستان نہ مذمت کیا ابھی تک, مذمت کیا لیکن عملی طور پہ بلال آگے نہیں آ رہے, عملی طور پہ کچھ نہیں کر رہے. یہ جو ہے نا یہ ہمارا ملک جو ہے نا خود ہی قید ہے, خود قید ہے نا, کسی اور قید والے کا مسئلہ یہ کچھ. 57 ممالک کا بھی یہی حال ہوا ہے. سعودی عرب میں باقی دیش میں باقی ممالک بھی حکمران خاموش ہیں اور پتہ نہیں کس لیے مسلطن خاموش ہیں, اور اس خاموشی کی مجرمانہ خاموشی کا ان کو جواب دینا پڑے گا. جواب تو بھی دینا پڑے گا نا. تم نے ویڈیو بھی شاید دیکھا ہوئے نا, پچھلے والا دن میں سعودی والا نے شہداء کا جو ہے نا ڈانس پارٹی رکھا ہوا تھا نا. یہ اسلام میں جائز ہوتے نا ادھر جو ہے نا لوگوں کا
خاندان تباہ ہوتے ہیں نا, تقریباً 800 خاندان ختم ہو گیا نا, 7,000 لوگ شہید ہو گیا نا, بہت زیادہ ہو گیا نا. آج بھی ہے, صبح بھی ہے, کل بھی ہے نا, لیکن ہمارا اسلامی ممالک جو ہے نا یہ خاموش ہے. یہ بالکل ناقابل برداشت جو ہے نا الفاظ ہے, آپ تو خود ہی سوچو نا. مظلوم خاتون نے, مسلمان بہن نے ادھر سے ایک خط لکھا ہے افغان طالبان کی حکومت کے نام پہ کہ ہماری مدد کرو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان جو حق سچ کی بات کرتے ہیں وہ بھی شاید آگے بڑھے گا؟ اس نے بتا دیا, اگر تم افغان طالبان نے بتا دیا اگر تم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے برائے مہربانی ہم کو تو راستہ دے دو نا. یہ لوگ اس کو راستہ نہیں دیتے, تعاون تو دور کا بات ہے نا. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے مسلمان ممالک کو؟ یار یہ جو ہے نا پیغام کا قابل لوگ نہیں ہے نا. آپ حکمرانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ وہ پیغام دے گا حکمرانوں کا, اگر ایسے جو ہے نا جنگی مدد نہیں کرتے تو برائے مہربانی مالی مدد تو کر لو نا ان بیچاروں کا, مسلم فلسطینوں کا. ٹھیک ہے ناظرین, یہ بلال کے جذبات ہے, نوجوان ہے, اور اگر اس کو بھی موقع ملے گا تو یہ جانے کے لیے تیار ہے. یہ جذبہ شہادت سے سرشار ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو باقی عوام بھی ہے وہ بھی فلسطینیوں کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں, اور حکمرانوں کے دل دھڑکنے چاہیے, اور حکمرانوں کو مالی امداد کے ساتھ ساتھ فوجی امداد بھی کرنی چاہیے. اس حوالے سے ایک اور شہری ہمارے ساتھ ہے. کیا نام ہے بھائی؟ آج کیا نام ہے بھائی؟ ارباز. جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے میرا بھائی, اس سے کیا آپ کے جذبات ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ بس ہمارا تو یہ جذبات ہے نا, جس کے ساتھ مدد کرے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مدد کریں گے تو سرخرو ہوں گے, جیت جائیں گے فلسطینی؟ جو ظلم و ستم ان پہ ہو رہا ہے. بالکل. کس علاقے سے تعلق ہے؟ باجوڑ. حکومت کو کیا پیغام دے گا؟ حکومت کو یہ پیغام دے گا تو اس کے ساتھ مدد کرو فلسطین کو. اور جو مسلم ممالک ہیں, جو اپنا امیر ممالک ہے مسلمان, ان کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ ان کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ آگے آتا؟ سب کو حق بنتا ہے نا, سب مسلمانوں کو حق بنتا ہے. یہ بھی گفتگو سنی, کوئی بھی شخص اس کے حق میں نہیں ہے. وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے, جو ان پر کارپیٹ بمنگ کی جا رہی ہے, جو ظلم و ستم کے بازار گرم کیے جا رہے ہیں, اور ان کے لیے پانی پینے کا پانی, کھانے کا کھانا بھی دستیاب نہیں ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں ضروری جس پہ ان کی مالی مدد کی بھی ضرورت ہے, جبکہ فوجی امداد کے لیے بھی ہمیں جذبہ جہاد کو اجاگر کرنا چاہیے مسلم ممالک کو. یہ صرف پاکستان کا فرض نہیں ہے, باقی مسلمان ممالک کا بھی فرض ہے کہ وہ اس میں اپنا حق ادا کرے اور مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرے. آج آپ اگر اٹھا کے دیکھیں, یہ دیکھیں سارے چینلز دیکھیں, انڈیا کے چینلز دیکھیں, تو وہ ون سائیڈڈ سٹوری بتا رہے ہیں. وہ فلسطینیوں کو ولن جبکہ اسرائیلیوں کو ہیرو بتا رہے ہیں, اور رپورٹنگ بھی وہ پوری جانبداری سے, غیر جانبداری سے نہیں کر رہے, تو اس پہ جانبداری نظر آ رہی ہے. اور یہ رپورٹنگ کے اصولوں کے, جرنلزم کے اصولوں کے خلاف ہے کہ کم از کم آپ تصویر کا صحیح رخ دکھائیں, اور رخ دکھانے کا مطلب سچائی دکھائیں. اور یہ مغربی میڈیا بھی اسی طرح ون سائیڈڈ سٹوری دکھا رہا ہے, اور یہ یہودیوں کو بڑھ چڑھ کے آگے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ یہودی مظلوم ہے. جتنے شہید کیے جا چکے ہیں مسلمان ممالک, مسلمانوں کو اور خواتین کو شہید کیا جاتا ہے, چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا چکا ہے, وہ ٹول بہت زیادہ ہے. جی ناظرین, لوگوں کے جذبات تو ہیں, لیکن بہت سے لوگوں سے ہم نے بات چیت کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ گھبراتے ہیں یا پھر الفاظ نہیں ان کے پاس. اور میں سمجھتا ہوں الفاظ کا استعمال بھی کرنا چاہیے, اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا ضمیر بتائیں, اپنے ضمیر کے مطابق بولیں. ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے, ان سے پوچھتے ہیں. کیا نام ہے جی آپ کا؟ میرا نام محمد ابرار ہے. ابرار بھائی, یہ صورتحال جو بنی ہے فلسطین کے حوالے سے, اور مسلم ممالک بڑے خاموش ہیں, اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف. میرے بھائی جان کو کبھی کبھار کہتے خاموشی جو ہے نا وہ آپ کو ایک جواب ہے. اگر ایک بندہ خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ ظالم کا ساتھ دے رہے, یا تو اس کو کچھ بولنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں. یعنی کہ کبھی کبھار, بڑی خوبصورت بات جی, کبھی کبھار اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو اور وہ آپ کو جواب نہیں, تو خاموشی کا مطلب ہم زیادہ تر جو ہے نا ہائی سمجھتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ دیکھیں, اگر بڑے سطح پہ ہم عوام کچھ نہیں کر سکتے, کم از اسرائیل کی جو چیزوں کا بائیکاٹ تو کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مسلم ممالک کو آپ دیکھ لیں, ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے کہ اگر آج آپ پہ تو کل میرے پہ, اگر آج سارے کھڑے نہیں ہوئے فلسطین کے لیے تو کل اگر کسی اور مسلم ممالک میں یہ حالات ہے تو پھر بھی کسی نے کھڑے نہیں ہونے. آج اگر ہمارے کٹا ہونے کا آج ہی دن ہے, اگر آج ہم کٹے نہیں ہوئے تو سمجھو کہ ہمارا جو ہے نا بیڑا غرق ہو گیا. یہ آپ سمجھے میری بات. دیکھیں دوسری بات یہ کہ افغانستان ہے,
हम सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे देख के आ रहे तालिबान ये मुतालबा कर रहे हैं मुस्लिम ममालिक से, अगर आप नहीं जा रहे हो तो हमें रास्ता दो ताकि हम जाए, हम उनसे लड़े, ताकि पता चल सके कि इस्लाम में कितनी पावर है। ना खुद ये लोग अगर फिर भी अगर फौज नहीं भेज सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कम अज़ इनको ये तो करना चाहिए, बयान तो देना चाहिए कि भाई आप सारे एक मुल्क के पीछे पड़े हो, आराम से बैठो, नहीं तो हम भी इनके साथ खड़े हो जाएंगे। मुल्क क्या एक छोटे से मुल्क, आप समझिए जैसे पाकिस्तान में कोई एक सूबा ले ले, ऐसा ही है, क्योंकि सारे ममालिक जो है अमेरिका ले ले, बाकी कोई और ले ले, सारे उस मुल्क के पीछे पड़े। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो पीछे से उनको मदद दे रहे, इसराइल को मदद कर रहे हो वो लोग। सोशल मीडिया पे आप देखें, वो जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे उनके जो ब्लेड्स वगैरह है। आपने अभी बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान को इस्राएली चीजों को या जो कंपनियां हैं उनका बायकॉट कर देना चाहिए। मैं खुद बताऊं, मैं अगर बाकी नहीं कर सकता कुछ, ये तो मैं खुद जो बजारे खुद ये तो कर सकता हूँ कि जो इसराइल अशिया है उनका बायकॉट तो कर सकता हूँ। बाकी अगर बड़े सतह पे तो वो हमारा गवर्नमेंट जाने और उनका काम जाने। अब मेरा ये फर्ज बंद है एक मुसलमान होने के नाते कि इसराइल चीज जो है ना अशिया है, खुराक है या इस्तेमाल है, जैसे रोजमर्रा के हमारे, उनका बायकॉट तो मैं कर सकता हूँ। ये मुझे बताएं, अगर हुकूमत इजाजत दे दे तो यहाँ से पाकिस्तान से लाखों लोग चले जाएंगे। मेरे भाईजान आप सोशल मीडिया पे देखे, मुझे छोड़, आप सोशल मीडिया पे देखे ना कि कितने लोग पोस्ट कर रहे हैं इस बात के लिए। इजाजत देखे तो देखे, इजाजत दे ताकि पता चल सके। मैं समझता हूँ अगर तालिबान को इजाजत ना भी दी गई, वो मैं समझता हूँ वो जज्बा जहाद के लिए फिर भी निकल पहुंच जाए। अब उनका किसी के बारे में हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि उनका क्या प्लानिंग है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो आप मेरे बारे में नहीं बता सकते, मैं आपके बारे में नहीं बता सकता। वो जो हम सोशल मीडिया पे, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, जो हम सोशल मीडिया पे देखते आ रहे हैं उससे तो ये लगता है अगर उनको रास्ता दिया गया तो इंशाल्लाह वो फतायाब होके आएंगे। ये बताएं कि जो अमीर ममालिक है, मुसलमान ममालिक, इसके अलावा जो दीगर ममालिक है, गैर मुस्लिम ममालिक, वहाँ की अवाम भी बड़े मुजाहरे कर रही है। अवाम मुस्लिम उम्मा पूरी की पूरी साथ है फलस्तीन मजलूम भाइयों के साथ, और वो भी अवाम जो गैर मुस्लिम है वो भी उनके हक में मुजाहरे कर रहे हैं। अब देखिए आपकी बात ठीक है, लेकिन मुजाहिरे जो कर रहे हैं वो आवाम कर रहे हैं, ये करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि आवाम बेचारा तो सिर्फ मुजाहिरा कर सकते हैं, बाकी उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। पाबंदी लगाना गवर्नमेंट का काम है, अगर गवर्नमेंट को एक्शन लेगा तब ये बंदी रुकेगी, अगर जब तक गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेते तो जंग नहीं रुकेगी। ये आप ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम की तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे फलस्तीनियों को? फलस्तीनी को मैं ये कहना चाहूंगा कि बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम अल्लाह से आपके लिए दुआएं मांग सकते हैं, हम जो कर सकेंगे इंशाल्लाह दुआएं मांग सकते हैं। बाकी जो इसराइल की प्रोडक्ट है जिन पे हमारा बस चलता वो हम कर पाएंगे इंशाल्लाह, और बाकी हमें माफ करना, हमसे कुछ नहीं हो सकते। तो मुस्लिम ममालिक की फौज को चाहिए कि उतरे, यही मैं चाहूंगा कि मुस्लिम को देखे। आप अगर आबादी के हिसाब से देखें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम थे, लेकिन अगर आप देखें मुस्लिम कोई भी आज तक कोई भी आगे नहीं आया। मुस्लिम हमारे मुस्लिम को होना चाहिए था कि वो आगे आए, उनके खिलाफ बोले कि भाई ये रोको, नहीं रोकेंगे तो हम सब आएंगे। जी अबरार, बड़ी खूबसूरत बात की। नादिन, ये था अबरार। मजीद हम ये गुफ्तगू भी करेंगे, और बड़े अच्छी खूबसूरत बात की अबरार ने, और अबरार ने यहाँ वाज़ह किया है इस चीज़ को कि जी कम अज कम जो यहूदी इसराइलियों की जो मसनूआत का बायकॉट किया जाए। पाकिस्तान में इसराइल मसनूआत बड़े पैमाने पर फरोख्त की जाती, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अरब ममालिक में, मुसलमान ममालिक में इनका बायकॉट किया जाए, माशी बायकॉट किया जाए इसराइली चीजों का, तो कुछ न कुछ जमीन पे ये आएंगे। माशी बायकॉट बड़ा जरूरी है, और उन्होंने माफी मांगी है फलस्तीनियों से, हम आपकी दुआ से ज्यादा मदद नहीं कर सकते। ये एक पाकिस्तानी की फरियाद है, पाकिस्तानी का जज्बा है, ये आप देख सकते हैं, इसको सुन सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि जी अगर तालिबान को रास्ता दे दिया जाए, दोस्त ममालिक, मुस्लिम ममालिक रास्ता दें, तो तालिबान की हुकूमत वहाँ जाने के लिए, तालिबान वहाँ जाने पे तैयार है, जाने के लिए तैयार है, और मजलूम फलस्तीनियों की मदद करने के लिए तैयार है। इस जज्बे को हम सलाम करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अलावा दीगर मुसलमान ममालिक, और जिसमें मैं समझता हूँ गैर मुस्लिम ममालिक को भी मैं शामिल करता हूँ, जो सबसे ज्यादा इंसानियत का दर्स देते हैं और सिविलाइज्ड है, अपने आप को सिविलाइज करार देते हैं, जिसमें आप यूरोप कह लें, जिसमें आप कनाडा कह लें, जिसमें आप अमेरिका को कह लें। देखिए अमेरिका बहादुर जालिम के साथ खड़ा है, मजलूम के साथ नहीं है, और ये मकाफात अमल बनना है। और यही जो जालिम बने हुए हैं, ये अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है, वो मदद के लिए
ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا فلسطینیوں کے لیے. مجھے میرے کیمرہ مین نعمان کے ساتھ اجازت دیجیے گا. نیکسٹ ٹائم دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.